الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ صدر مرکز فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ ہم اخوان کو مفید مشوروں اور مفید باتوں سے نوازیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی علم کی فضیلت اور علم کی عظمت پر استاد گرامی فضیلت الشیخ وسیم احمد صاحب سنابلی ریاضی حفظہ اللہ نے ایک قیمتی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کی ابتدا، ان کے درس کی یا ان کے خطاب کی ابتدا اور تمہید جو تھی، میں اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ محترم نے صحابہ کرام کے مقام اور ان کی عظمت کا تذکرہ بھی اس سلسلے میں کیا ہے، اور اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ عالم اسلام کے اور عالم اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو خود مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے مختلف اوقات میں اور مختلف مراحل میں اسلام اور اسلام کی سچی تصویر کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، ان کا ایک بنیادی حربہ یہ ہوتا تھا کہ اسلام کے ان مصادر کو مجہول کر دیا جائے یا مشکوک کر دیا جائے یا مطعون کر دیا جائے، جن مصادر کے ذریعے علماء اسلام کو زندہ کر کے اور زندہ رکھ کر کے چل رہے ہیں۔ دو شخصیات جن کا تذکرہ شیخ محترم نے کیا ہے، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، اور اہل کلام، اہل بدعت اور ضلالت اور گمراہی پر چلنے والے فرقوں نے عام طور سے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی اپنی جھوٹی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ رافضہ کو آپ دیکھ لیں، یا رافضہ کے ہم نواؤں کو دیکھ لیں، یا رافضہ کی غلط فکر سے متاثر ہو کر کے اسلام کے نام پر اسلام کی غلط تعبیر پیش کرنے والوں کو دیکھ لیں، تو عموماً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس انداز کے اقوال مل جائیں گے کہ ایک مسلمان ان کو سننے کے بعد برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور وہی صورتحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنانے والے اسلام کے وہ کھلے دشمن ہیں جن کو ہم رافضہ یا رافضہ کے بہت قریبی ہم نوا افراد یہ ملتے ہیں، کثرت کے ساتھ ایسے اقوال موجود ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے درجے میں رافضہ کی انہی غلط تعبیرات سے متاثر ہو کر کے اہل سنت والجماعت میں پیدا ہونے والے بعض ایسے افراد ہیں جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے مکتب فکر کو یا ہمارے فقہی مسائل کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے زک پہنچتی ہے، چوٹ پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں کثرت سے آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے، ان کا اعتماد نہیں ہے، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام یا اسلام کے نام پر اسلام کی غلط تعبیرات پیش کرنے والے ایسے افراد رہے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا ہے۔ میں یہاں پر ابو الکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر اور جامعہ اسلامیہ سنابل کے ذمہ دار کی حیثیت سے یہ بات یقیناً کہنا چاہوں گا کہ آپ جس ادارے سے فارغ ہیں، یہ ادارہ جس شخصیت کے خون پسینے کے اور قربانی کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اس شخصیت کی ساری کوتاہیوں، ساری کمیوں کے باوجود ایک خوبی تھی، وہ خوبی یہ تھی کہ اس کے اندر منہجی غیرت اور اسلامی حمیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ اگر وہاں کے فارغین اس سلسلے میں کچے پڑ جائیں،
तसाहुल का शिकार हो जाएं, इस सिलसिले में मुजरिमाना इक़दामात करने लगें, इस सिलसिले में मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बैठ करके ऐसे मनाहिज की जानिब उनका मैलान हो जाए जो मनाहिज ख़वारिज से या इख़वानुल मुस्लिमीन से या जमाअत इस्लामी के मकातिब फ़िक्र से माखूज़ हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खसारा है कि इस मुक़द्दस शहर के अंदर बैठ करके हम इस अंदाज़ के जराइम को अंजाम दें। तो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि बानी मुहतरम वालिद गिरामी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की उस फ़िक्र को लेकर के चलें जो फ़िक्र सहाबे किराम और सलफ़े सालिहीन के मनहज से माखूज़ थी। और उनकी उस फ़िक्र की एक खूबी ये थी कि सामने कोई बड़ी से बड़ी हस्ती हो, बड़े से बड़े मनसब वाला शख्स हो, बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो, उनको इस बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं थी और ना वो करते थे कि हमको यहाँ पर अपने मनाहिज और मनहज सलफ़ को किस अंदाज से बयान करना है। ये उनकी खूबी थी और रब्ब कायनात के फजलो करम से मेरा पूरा यकीन और एतमाद है कि अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर और उसके मातहत चलने वाले जामिया इस्लामिया सनाबिल और दूसरे तालीमी इदारे आज तक रब्ब कायनात के फजलो करम से पूरे इस्तेहकाम के साथ रवा दवा इस वजह से हैं कि इसके अंदर उसी मनहज सलीम और उसी मनहज सही और उस मनहज की गैरत की कुछ ना कुछ तासीर मौजूद है। ये रब्ब कायनात का फजलो करम है कि उसी की बरकत के नतीजे में ये चीज़ें चल रही हैं, वरना जमाअत में रब्ब कायनात के फजलो करम से आज देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं कई ममालिक इसमें शामिल किए जा सकते हैं, इतना बड़ा तालीमी बजट किसी बड़े से बड़े इदारे का नहीं है। उसके बावजूद ये इदारा आपके लिए, आपके बाद आने वाले आपके भाइयों के लिए, दूसरे जूनियर सनाबिलियों के लिए, वहाँ तकर्री करके आने के बाद असातिज़ा के लिए, यह पूरा सिस्टम जो तालीम का चल रहा है उस सिस्टम के इस्तेहकाम के लिए ये इदारा पूरी दिलचस्पी के साथ, दिलजलमी के साथ एक काम कर रहा है। इस इदारे के ज़िम्मेदारान को मुकम्मल एहसास है कि उनके यहाँ बशरी लग़ज़िशें मौजूद हैं और हर शख्स के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन मनहज पर, मनहजी गैरत पर और मनहजी गैरत के तकाज़ों पर कायम रहना यही तने तनहा रब्ब कायनात की जानिब से तौफीक का ज़रिया है और इसी की बरकत से रब्ब कायनात ने इस इदारे को ये इस्तेहकाम अता फरमाया है। अगर इस मकसद में हमारे फ़ारिगीन चाहे जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में ज़ेर तालीम हो, चाहे दुक्तूरा के मरहले में हो, माजिस्टर के मरहले में हो, या कुल्लिया के मरहले में हो, या उसके नीचे के मराहिल में हो, या अभी जामिया इस्लामिया सनाबिल में ज़ेर तालीम हो, या हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया के किसी भी तालीमी इदारे से वो मुंसलिक हो जाएं, अगर वो दुनियादारी में, दुनिया कमाने में दूसरे फील्ड में भी चले जाते हैं और वो अपनी इस मनहजी गैरत को सानवी हैसियत दे करके नज़रअंदाज कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका सारा सरमाया, ज़िंदगी का पूरा मकसद, इदारे के पूरे एहसानात के तई उनकी नाशुक्री, ये सारी की सारी चीज़ें वाज़ेह तरीक़े से सामने आ जाती हैं। और इसके बारे में हमसे रब्ब कायनात आखिरत में सवाल करेगा कि आपको एक ऐसा मनहज, एक ऐसा ज़ाब्ता, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा बानी और ऐसे ज़िम्मेदारान अता किए गए जो सारी की सारी चीज़ों में गलती कर जाएं, ये मुमकिन है, लेकिन मनहजी गैरत और मनहजी हमीयत के नतीजे में वो आपको गैर मनहजी चीज़ों पर जाने के लिए कभी आपके लिए गवारा नहीं करते हैं। तो ये हमारी मसूलियत है जिसके बारे में आखिरत में हमसे सवाल किया जाएगा। ये बुनियादी मसला है। सहाबे किराम को सबसे ज़्यादा दुश्मनाने इस्लाम ने इस वजह से निशाना बनाया क्योंकि वो जानते थे कि अगर सहाबे किराम के ढांचे को कमज़ोर कर दिया जाएगा और उनमें से मारूफ सहाबे किराम को मतऊन कर दिया जाएगा, उनकी तनकीस कर दी जाएगी, उनकी तौहीन की जाएगी, तो ऐसी सूरत में सारा का सारा सरमाया मतऊन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? रब्ब कायनात ने मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जामिया इस्लामिया मदीना में, यहाँ के उलमा से, यहाँ की किताबों से, यहाँ के मनाहिज से
اور یہاں کی حکومت سے، حکومت کے بنائے گئے نظام کے نتیجے میں جو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے، اس کی شکر گزاری کا بھی تقاضا ہے، اور دینی حمیت اور غیرت اور دینی ذمہ داری، بلکہ دنیا میں ہماری تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں پر مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگر اس میں ذرہ برابر کمزوری کسی عام انسان کے اندر آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اتنا زیادہ مسئول نہ ہو جتنے مسئول ہم ہیں، کیونکہ رب کائنات نے ہم کو سنابل کے دور میں، طالب علمی کے دور میں، کتب حدیث اور علوم شریعت کے دوسرے وسائل اختیار کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد ہم کو ساری دنیا کے طلبہ میں سے منتخب کر کے، چند طلبہ جو منتخب کیے گئے ان میں سے ہم کو منتخب کیا، اور بہت سارے طلبہ دوسرے شہروں کے جامعات میں قبول کیے گئے، لیکن آپ کا انتخاب مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا۔ یہ انتخاب خود آپ کی مسئولیت ہے کہ یہاں رہ کر کے، یہاں کی آب و ہوا میں، یہاں کی فضا میں، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے غربت کی زندگی گزاری، صحابہ کرام کی تربیت کی، یہیں کے آب و ہوا میں، یہیں کے ماحول میں، اور اسی شہر میں خوارج کا فتنہ ابھرا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیست و نابود کر دیا، ویلک کہہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ صحابہ کرام کے خلاف جو بھی فتنے اٹھے، دوسرے صحابہ کرام نے آپس میں مل کر کے ان کا سامنا کیا۔ تو اس کی ایک مکمل داستان ہے، مکمل تاریخ ہے۔ جس شہر میں آپ کو بیٹھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، یہ شہر بہت عظمت والا شہر ہے، اور رب کائنات نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو آپ کی مسئولیت اسی لحاظ سے زیادہ حساس ہے، مسئولیت اسی لحاظ سے زیادہ اہم اور زیادہ بڑی ہے کہ آپ سے جتنا زیادہ رب کائنات نے آپ کے اوپر انعامات کیے، احسانات کیے، جتنا زیادہ موقع دیا، جتنا پاکیزہ ماحول دیا، آخرت میں اتنا ہی زیادہ آپ سے دقیق سوال کیے جائیں گے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر اس منہج سے، اس منہجی حمیت و غیرت سے اس دنیا میں کسی نے تھوڑا سا تنازل کر لیا، جبکہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور منہج سلف کے روشنی میں سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا میں بھی رب کائنات اس کو کہیں نہ کہیں اس انداز کی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے پر مجبور کرے گا کہ دنیا میں ایک بار ہی صحیح اس کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جامعہ اسلامیہ سنابل اور ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے قدیم طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ تمہیدی شکل میں بعض باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ میں بہت لمبی بات پر نہیں جاؤں گا۔ کل کے درس میں جو درس عموماً دراسات علیہ یا سینئر طلبہ کے مابین رکھا گیا تھا، اور اس ہال میں کم لوگوں کی اجازت تھی، اس وجہ سے کم لوگوں کو بلایا گیا تھا، وہ خطاب بھی انشاءاللہ جلد ہی یوٹیوب پر آ جائے گا، اس کو بھی سنیں، اور ہمارے استاد محترم شیخ وسیم صاحب کا خطاب بھی سنیں، کل والا بھی سنیں، آج والا بھی سنا ہے، اور اس کو بعد میں بار بار سنیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں ڈاکٹریٹ میں پہنچ گیا، میں نے ماجسٹیر کر لیا، مجھ کو شہادہ مل گیا، تو ایسی صورت میں دنیا میں ایک عظیم مقام پر فائز ہو گیا۔ یہ شہادہ، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا آپ کو دیا جاتا ہے، یہ شہادہ یا تو آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے، دنیا میں نہیں تو کم از کم آخرت میں، اور یہی شہادہ اگر اس پر لکھی گئی وصیت یا جن کتابوں یا جس منہج کے امتحانات اور اس کی کلاسیں اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کو یہ شہادہ دیا جائے، یہی شہادہ اگر آپ نے اس مناہج دراسیہ کا، صحابہ کرام کے فہم کا، اسلاف امت کے منہج کا حق ادا نہیں کیا، تو یہی شہادہ آخرت کے دن آپ کے لیے آگ کی پٹی بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس بات کو سمجھیں،
اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے طالب علمی کے دور میں آپ یہ سوچیں کہ ہم تو ابھی طالب علم ہیں، جو چاہیں کر لیں، جس کے ساتھ چاہیں اٹھے بیٹھیں، جس کے ساتھ چاہیں ہنسے بولیں، جس کے ساتھ چاہیں محبت اور الفت کا اظہار کریں، اور اس کے بعد میں دیکھا جائے گا. یہ شیطان کے اچکنے کے طریقے ہیں. آپ کی صحبت، آپ کی مجلسیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کسی سے ملنا جلنا، سلام دعا کرنا، یہ سب کا سب آپ کی مسئولیت ہے. اگر آپ نے اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود اہل بدعت سے الفت و محبت کا اظہار کیا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اتنا کچھ علم حاصل کرنے کے باوجود آپ اسی ڈھرے پر آ گئے جو اہل کلام اور اہل بدعت اور اسلام کے دشمنوں کا ڈھرا ہے، جس کے نتیجے میں وہ صحابہ کرام کو مطعون کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں. آپ انہی کے ساتھ نظر آنے لگے، انہی کے مناہج کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، تو پھر نتیجہ بہت خطرناک ہونے والا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً 780 یا 790 میں ان کی وفات ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سعادت کی، بندے کے اوپر سعادت کی جو علامتیں ہیں، وہ چند علامتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. یعنی انسان سعادت مند کب ہوتا ہے، نیک بخت کب ہوتا ہے، انسان بابرکت کب ہوتا ہے، انسان کی شخصیت دوسروں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے مفید کب ہوتی ہے، وہ سعادت مند کب ہوتا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے تیسیر الطاعہ، اس کے لیے اطاعت کے کاموں کا آسان ہو جانا. ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنی گریبان میں جھانکنا ہے کہ اطاعت کے کام اس کے لیے آسان ہوئے ہیں، یا ایسے لوگوں کا ساتھ دینا، یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یا ایسے کاموں میں آگے بڑھنا جو کام ہم کو اطاعت سے نکال کر کے شیطان کی پیروی، صحابہ کرام کی تنقیص، یا اسلام کے اسلاف امت کے اوپر تنقید کرنے والوں کی صفوں میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے اطاعت آسان ہو جائے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم کو اپنی گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہمارے لیے اطاعت آسان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. جامعہ اسلامیہ کے دور میں آپ کو یہ توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی کہ آپ سنت کی خدمت کر سکیں، منہج صحابہ کی ترویج کر سکیں، اور منہج صحابہ کا دفاع کر سکیں، جو بھی اڑچنیں آتی ہیں اس کا رد کر سکیں. جہاں ایک جانب امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں، وہی دوسری جانب نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس اطاعت پر قائم ہیں، فائز ہیں یا فائز نہیں ہیں. یہ چیز آپ کے لیے آسان ہے کہ آسان نہیں ہے. دوسری چیز موافقت السنہ فی افعالہ، انسان کا اس کے عمل میں، اس کے افعال میں سنت کی موافقت تک پہنچ جانا. یعنی انسان کو سنت کی موافقت کی توفیق ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اس پر بھی ہم کو غور و تدبر کرنا چاہیے. اور سنت کی موافقت کے لیے سب سے بنیادی ذریعہ، سب سے بنیادی ہتھیار، سب سے بنیادی وسیلہ اور سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز ہے منہج سلف. جب تک آپ اسلاف امت کے منہج کو نہیں سمجھ سکیں گے، جب تک آپ کسی بھی صورت میں اس صفت کو اپنے اندر پیدا نہیں کر پائیں گے، سنت کی موافقت نہیں کر پائیں گے. اور آج کے دور کا ایک المیہ یہ ہے، جس کا تذکرہ کل بھی آیا تھا، وہ المیہ یہ ہے کہ ہم جماعت اہل حدیث کے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، ہم سلفی نوجوان ہیں، سلفی علماء ہیں، لیکن ہمارے پاس سلفیت کا کوئی تعارف نہیں. ہم نہیں جانتے کہ سلفیت کس کو کہا جاتا ہے، سلفیت کے ضوابط کیا ہیں، سلفیت کے تقاضے کیا ہیں، سلفیت کی ترجمانی کیا ہے، سلفیت کے بارے میں اگر تعارف پیش کرنا ہے تو کیا چیزیں پیش کی جائیں، اور سلفیت کی متضاد چیزیں کیا ہیں جس کے نتیجے میں سلفیت کو نقصان پہنچانے اور دن و رات نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دنیا کا کوئی بھی ایسا مکتب فکر نہیں ہے،
چاہے اس کے ہاں معمولی خلل ہو یا بنیادی خلل ہو، معمولی خلل ہو یا بڑا خلل ہو، دنیا کا کوئی بھی مسلم مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو سلفیت کی جانب نشانہ نہ لگاتا ہو، سلفیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتا ہو. اور سلفیت کو نقصان پہنچانا یہ سب سے بڑی علامت ہے انسان کا صحیح منہج سے بھٹکنے کی، یا منہج سلف سے بے راہ روی اختیار کرنے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اس کے دل میں سلفیت اور ہندوستان کے تناظر میں اہل حدیث مسلک کے بارے میں بغض و عناد ہو، کوئی کینہ ہو، اس کو برداشت نہ کر پاتا ہو، اس پر تنقیدیں کرتا ہو. یہ بہت بنیادی علامت ہے. لہذا ہمیں سنت کی موافقت کے لیے اسلاف امت کے منہج کی جانب رجوع کرنا ہوگا. اسی طریقے سے فرمایا وَصُحْبَتُهُ لِأَهْلِ الصَّلَاحِ، جو صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اہل بدعت کی مجلس کو ترک کرنا، ان سے براءت کا اعلان کرنا. جو لوگ چاہے تھوڑا بہت شائبہ بھی ان کے ہاں بدعت کا پایا جاتا ہے، ان سے دوری اختیار کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سنت پر ایسی آنچ آئے کہ میں بھی اہل بدعت کے بارے میں کوئی ہلکا پن اختیار کر لوں یا ان کے بارے میں کوئی نرمی اختیار کر لوں. لہذا صحبت ہمیشہ صالح لوگوں کی ہونی چاہیے. آپ اہل علم کی صحبت میں رہیں، بڑے علماء کی صحبت میں رہیں، ایسے لوگوں کی صحبت تلاش کریں جو لوگ اہل سنت والجماعت کے اصول و ضوابط پر زندگی گزارتے ہیں. اگر ان کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار کی تو بہت خطرہ ہے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا. بہت ممکن ہے کہ آپ شیطان کے پیروکار ہو جائیں گے. بہت ممکن ہے کہ آپ کے ہاں صحابہ کرام کے منہج سے بغض و نفرت پیدا ہو جائے گی. لہذا آپ صالح اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں. اسی طریقے سے آگے فرمایا وَحُسْنُ أَخْلَاقِهِ مَعَ إِخْوَانِهِ، آپس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو اہل سنت والجماعت کے اصولوں پر قائم ہیں، جو بھائی سنت سے محبت رکھتے ہیں، منہج سلف سے محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرنا. بلکہ حسن اخلاق کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے کہ مذہبی اور غیر مذہبی سارے لوگوں کے ساتھ مسلمان حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، تاکہ اس کے حسن اخلاق کے نتیجے میں وہ متاثر ہو کر کے اس کے منہج اور اس کے مذہب کی جانب آئیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لہذا حسن اخلاق یہ بنیادی چیز ہے. آج کے دور میں لوگوں کا اپنے بھائیوں سے رابطہ ہونا کون سی بنیادوں پر ہے؟ مفاد کی بنیاد پر ہے، پیسے کی بنیاد پر ہے، دنیا کی بنیاد پر ہے، دنیاوی مفاد کی بنیاد پر ہے، دنیاوی فوائد کی بنیاد پر ہے. آج کے دور میں یہ صحبت بھی انسان اپنی غرض کے تحت اختیار کرتا ہے، اور جب غرض پوری ہو جاتی ہے تو جس سے فائدہ اٹھایا ہے سب سے پہلے اسی کو لات مارتا ہے. اور مجھ کو یاد آتا ہے کہ 2012 کی یا 13 کی ابتدا کی بات ہے، جس سال والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی. عربوں کا ایک وفد ان کی عیادت کے لیے آیا ہوا تھا. میں بیٹھا تھا بغل میں، وہ کرسی لگا کر کے بیٹھے تھے. والد گرامی رحمت اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور گفتگو چل رہی تھی. ان کو کچھ گفتگو کرنی تھی تو مجھ کو کہا کہ جاؤ بیٹا چائے لے کر کے آؤ. میں گیا چائے کا انتظام کرنے، لیکن میرا کان اس طرف لگا ہوا تھا. اب اس کو میری خیانت کہیں یا میری حرص کہیں. انہوں نے وہاں تعارف جو پیش کیا وہ یہ فرمایا، جب ان لوگوں نے پوچھا عربوں کے وفد نے، کیونکہ یہ بات پرانی ہو چکی ہے اور اب وجود میں آ چکی ہے، اس وجہ سے کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان لوگوں نے پوچھا، تشویش کا اظہار کیا کہ شیخ آپ نے اتنا عظیم ادارہ قائم کیا ہے، کھڑا کیا ہے، اتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ اب تو لگتا ایسا ہے کہ آپ رخصت ہونے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس کو چائے لینے کے لیے بھیجا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کچھ کرے گا، اور اس کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ لوگ اس سے حسد کرنے لگے ہیں. لوگ اس سے حسد کرنے لگے ہیں. حسد کرنے لگے ہیں، یہ جملہ استعمال کرنا یہ اس تعارف کے نتیجے میں تھا کہ یہ کچھ کام کرنے لگا ہے، اس وجہ سے حاسدین پیدا ہو گئے ہیں.
تو آپ اگر مستحکم طریقے سے دین کا کام کریں گے تو حاسدین پیدا ہوں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ حسن اخلاق اختیار کرنا اور اپنے احباب کے ساتھ حسن اخلاق کی بنیاد پر رابطے کو مضبوط کرنا، دنیاوی مفاد کی بنیاد پر ایسا نہ کرنا۔ اسی طریقے سے انسان کا معروف کے کاموں میں خدمت خلق کو اختیار کرنا، اچھے اور نیک کاموں میں مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ بھی انسان کی سعادت کی ایک دلیل ہے۔ اور انسان کی سعادت کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرے۔ مسلمان کوئی غریب نظر آئے، کوئی بیمار نظر آئے، کوئی ضرورت مند نظر آئے تو اس کی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش کرے، مسلمان بھائیوں کے لیے اہتمام کرے، یہ بھی مسلمان کی سعادت کی ایک دلیل ہے۔ اور آخری چیز فرمائی وَمُرَاعَاتِهِ لِأَوْقَاتِهِ، وہ اپنے اوقات، اپنے وقت کی رعایت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں بھی بیٹھ گیا، موبائل فون ہاتھ میں ہے اور پتہ چلا کہ صلاۃ فجر کی اذان قریب ہوئی، اب شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا، موبائل گیا جیب میں، لگایا چارجنگ پر اور اس کو سائلنٹ کیا اور کمبل اوڑھ کر کے ایسی چلا کر کے سو گیا۔ اب چاہے نماز چھوٹے، چاہے چاشت کی نماز چھوٹے، چھٹی کا دن ہے تو تعجب نہیں کہ ظہر کی نماز بھی چھوٹ جائے اور وہ سوتا رہے۔ یہ صورتحال ہماری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے اوقات کی تنظیم کرنی چاہیے، اپنے اوقات کو منظم کرنا چاہیے، کب مطالعہ کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک چیز کا تذکرہ یقیناً کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہر طالب علم کو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ اور اس کی شروحات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں ان کتابوں کا نام لے رہا ہوں جو موجودہ وقت میں ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی شرح میں بطور مثال علامہ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کی کتاب، اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی شرح کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ دور کے عالم اسلام کے معروف عالم دین شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی مناہج جدیدہ اور اس سے متعلق سوال و جواب کا جو مجموعہ ہے وہ ہر طالب علم کو موجودہ احوال کے لحاظ سے پڑھنا چاہیے۔ اس میں جدید مناہج کے بارے میں آپ کو اچھی جانکاری مل سکتی ہے اور اس کو پڑھ کر کے آپ مناہج جدیدہ کے سلسلے میں اور اس کی تردید میں اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور سلف امت کے، اسلاف امت کے منہج پر قائم اور رہنے اور استحکام حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مادر علمی اور مادر علمی سے کہیں زیادہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے کہیں زیادہ کتب دینیہ جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو نصاب تعلیم میں شامل ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ اسلامی تقاضوں کی ذمہ داری کو محسوس کر کے اپنے آپ کو ایک ایسا طالب علم بنا سکیں جو طالب علم منکر کو منکر کہنے کی ہمت رکھتا ہو، معروف کو معروف کہہ کر کے اس پر لوگوں کو بلانے کی ہمت رکھتا ہو، اور یہ دونوں کے دونوں فریضوں کو ساتھ میں لے کر کے زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔